گزشتہ 24 گھنٹوں کی 3 اہم خبروں کے ساتھ ہارون رشید حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو جو ساری دنیا کی نظریں اور توجہ جس بات پر مرکوز ہے اور جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو نئے حکمراں ہیں وہ کس طرح کی حکومت بنا پاتے ہیں اور کن لوگوں کو اتنی اہم ذمہ داریاں وہ دے پائیں گے۔ ابھی تک طالبان بالکل لب کشائی نہیں کر پا رہے کہ یہ حکومت کب تک بن پائے گی اور کب تک کنٹرول سنبھال پائے گی۔ بالکل خاموشی ہے۔ جو طالبان ترجمان ہیں وہ کسی سے بات نہیں کر رہے، جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہ خاموش ہیں، صحافی ان سے پوچھ کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی جواب نہ دارد۔ ایک اطلاع جو آئی ہے کابل سے، ایک مقامی ٹی وی چینل نے چلائی ہے کہ ایک شاید کونسل بنائیں گے طالبان، جس کی قیادت ملا ہبت اللہ جو کہ تحریک طالبان افغانستان کے رہنما ہیں، وہ اس کی قیادت کریں گے، آف کورس اس کو چلائیں گے۔ وہ ابھی تک پبلک میں نہیں آئے ہیں جب سے طالبان نے فتوحات کی تھیں افغانستان میں، وہ کسی کے سامنے ابھی نہیں آئے ہیں، تو کیا یہ حکومت بننے کے بعد سامنے آئیں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی۔ اور وزراء کون ہوں گے، کس طرح کا کابینہ ہوگی اور یہ کس طرح سے چلے گی، یہ ابھی کچھ واضح نہیں کیا ہے طالبان نے۔ تو تمام نظریں اس پر ہیں، دیکھتے ہیں کتنا وقت لیتی ہے نئی حکومت بنانے میں۔ اور پھر سب سے ایک اہم بات جو آل انکلوسیو کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حکومت تمام جو اہم دھڑے ہیں ان کی بھی نمائندگی کرے گی، تو وہ نمائندگی کیسی ہوگی، کس جماعت سے کس طرح کے لوگ لیے جائیں گے، اور کیا وہ جو باقی طالبان قیادت کے علاوہ جو جنگجو ہیں ان کے جو مڈ لیول ان کے رہنما ہیں ان سب کو بھی قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو کافی دلچسپ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک معمہ حل ہو پاتا ہے۔ دوسری خبر اقوام متحدہ کی طرف سے آئی ہے جو کہ کافی تشویش کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغانستان میں بشمول کابل لوگوں کے گھر گھر جا رہے ہیں اور وہاں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون لوگ تھے جو امریکا اور ان کے اتحادی جو مغربی اتحادی تھے ان کے ساتھ جنہوں نے معاونت کی، کام کیا، ٹرانسلیٹر تھے یا جو بھی تھے، اور ان کی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، جو کہ ان کو تشویش ہے کہ شاید آگے چل کے ان کے خلاف کوئی کارروائی یا گرفتاری کا ان کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں۔ اگرچہ طالبان نے جو پہلی پریس کانفرنس کنٹرول کابل کا سنبھالنے کے بعد کی تھی اس میں کہا تھا کہ کوئی انتقام نہیں ہوگا، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگی، اگر کوئی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کی جو دشمنی ہے وہ اب وہ کسی کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ تو ان اشاروں کے باوجود اس رپورٹ کا سامنے آنا کافی قابل تشویش ہے، لیکن اقوام متحدہ نے اس میں وقت نہیں بتایا ہے کہ یہ جو گھر گھر تلاشی یا جانے کا سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا تھا، یہ کنٹرول سے پہلے کی بات ہے یا جب کابل ان کے قبضے میں آ گیا اس کے بعد کی بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں، طالبان نے اس پر بھی کوئی ابھی رد عمل سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، مکمل خاموشی طاری ہے افغان جو طالبان کے رینکس ہیں ان میں، تو اگر درست ہے تو کافی قابل تشویش بات ہے۔ تیسری اہم خبر کابل سے انخلا دھڑا دھڑ جاری ہے۔ امریکی بھی اب تک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 7,000 لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے مختلف پروازوں کے ذریعے وہاں سے نکالے ہیں، لیکن افغانستان کے دارالحکومت کے ہوائی اڈے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، کوئی زیادہ اچھے اشارے نہیں مل رہے ہیں۔ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ جس کا میں نے ذکر کیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر بھی جو طالبان چوکیوں پر تعینات ہیں وہ سکریننگ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کی دستاویزات یا جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں یا جن کی شناخت ہو جاتی ہے ان کو چھوڑتے ہیں، باقیوں کو نہیں چھوڑتے، تو اس سے بھی خلل پڑ رہا ہے۔
تاہم امریکہ نے اپنے تمام شہریوں سے افغانستان میں کہا ہے کہ وہ فوراً کابل ایئرپورٹ پہنچیں تاکہ ان کو وہاں سے نکال سکیں۔ جو دیگر ممالک ہیں جن میں برطانیہ، فرانس، اسپین، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، لیکن اس سارے انخلاء کے سلسلے میں پاکستان بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پی آئی اے کی فلائٹیں روزانہ 2 یا 3 کابل جا رہی ہیں، اور وہاں سے بھر بھر کے جو صحافی ہیں جو وہاں غیر ملکی این جی اوز کے لیے کام کر رہے تھے ان کو نکال رہے ہیں۔ جو آخری تعداد اب تک وہاں سے انخلاء کی ان پی آئی اے کے طیاروں کے ذریعے ہوئی ہے، اس کی تعداد کوئی 1100 بتا رہے ہیں، اور ہر فلائٹ میں 250، 300، 350 لوگ جو ہیں وہ واپس لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ نکل تو رہے ہیں، لیکن جو وہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ پاکستان میں خاص کر صحافی بڑی بےتابی سے اور بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں سفارت خانہ ہے افغانستان کا وہ کب کھل پائے گا، تاکہ صحافی ویزا لے کر باضابطہ طور پر افغانستان جا سکیں اور وہاں کے حالات جو ہیں وہ دنیا اور پاکستان کی جو اپنی آڈینسز ہیں ان کو بتا سکیں۔ اس سلسلے میں طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں نہ میں جواب دے رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بالکل تیار نہیں تھے ایسی صورتحال کے لیے، تو اب جب سر پر آئی ہے تو ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ان سے نمٹا جائے۔ تو صحافیوں کی بھی درخواست یہی ہے کہ جلد از جلد اسلام آباد میں جو سفارت خانہ ہے اس کو فعال کیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ سفارت خانہ طالبان کی فتوحات سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ یہ یہاں افغان سفیر کی صاحبزادی کا ایک مبینہ اغوا کا واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد افغان حکومت نے یہ سفارت خانہ بند کر دیا تھا اور اپنے تمام اہلکار واپس بلا لیے تھے۔ تو اس کے بعد سے ویزے جاری کرنے کا سلسلہ نہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور نہ پشاور میں ہو رہا ہے۔ پشاور میں جو ان کا قونصل خانہ ہے وہ بھی ویزے صحافیوں کو نہیں دے رہے، جس سے کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اب تک کی اتنی اپڈیٹ کے ساتھ ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔